دوستو سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ جو شخص بھی 3 دن تک اس کا عمل کر لیتا ہے یا جس گھر میں 3 دن تک یہ سورت اس طرح پڑھی جاتی ہے، اس گھر میں اتنا رزق آتا ہے اس شخص کے پاس جو اس کو پڑھتا ہے، اتنا مال و دولت آتا ہے کہ سب گھر والے حیران ہو جاتے ہیں، سب رشتہ دار حیران ہو جاتے ہیں، اتنا رزق ملتا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ کا پہلا نمبر ہے، مال و دولت میں بھی اس بندے کا پہلا نمبر لگ جاتا ہے جو شخص سورہ فاتحہ کو اس طرح 3 دن تک مسلسل پڑھ لیتا ہے۔ اب سنیے گا اس سورہ فاتحہ کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے، مکمل ترتیب سننے کے لیے، کیونکہ عمل نہایت ہی قیمتی اور خاص ہے۔ اس عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ انشاءاللہ ایسی رحمتوں کا نزول ہوگا، ایسی برکتوں کا نزول ہوگا، ایسے رزق کا نزول ہوگا کہ دوبارہ زندگی میں نہ رزق کی پریشانی آئے گی، نہ گھر میں کوئی مصیبت آئے گی، نہ گھر میں کوئی بیماری آئے گی، ہر طرح کی مشکل آپ کی آسان ہو جائے گی۔ اس سورت کے 20 نام ہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی دوستوں کو یہ عمل بتا چکا ہوں۔ لوگوں کی زندگیاں بدل چکی ہیں، کئی لوگوں کے حالات بدل چکے ہیں، کئی لوگوں کی دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ جس جائز نیت کے ساتھ اس سورت کو پڑھیں گے، جو ارادہ رکھ کر پڑھیں گے، انشاءاللہ 3 دن مکمل نہیں ہوں گے، 3 دن پورے نہیں ہوں گے، آپ ہر جائز مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر کوئی مقروض ہے تو قرضے کے تمام بندوبست ہو جائیں گے، اس کو پیسہ کہاں سے ملنا ہے، کیسے اللہ کی غیبی مدد آنی ہے، سارا قرضہ 3 دن میں اتر جاتا ہے۔ کوئی شخص شادی کی نیت سے پڑھے، ہر طرح کی بندشیں، راستے کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، فوراً اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ خاص بات بتا رہا ہوں، اس صورت کے اندر ہر ایک تاثیر اور طاقت رکھی گئی ہے۔ اس ایک ہی عمل کے ذریعے آپ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں، اور یہ عمل جس کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے، جو اس کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، وہ دنیا میں عزت پاتا ہے اور آخرت میں بھی عزت پاتا ہے، شہرت ملتی ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، رشتہ دار اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ جو شخص بھی اس سورت کو اس طرح پڑھ لیتا ہے، یہ سورہ فاتحہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کی صرف 7 آیات ہیں۔ اب آسمان بھی 7 ہیں، اب زمینیں بھی 7 ہیں، ہفتے کے اندر دن بھی 7۔ اب 7 کا لفظ بڑا ہی نہایت ہی خاص ہے۔ خانہ کعبہ کے چکر بھی 7، یعنی کہ جو طواف کیا جاتا ہے اس کے 7 چکر ہیں خانہ کعبہ کے بھی۔ اسی طرح اس کی اور بھی بڑی چیزیں ہیں، اب میں ان کی طرف نہیں بڑھتا، عمل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ البتہ اس کے اندر بہت زیادہ حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، وہ ساری حکمتیں آپ کے سامنے بیان کروں تو وقت بہت چاہیے۔ المختصر میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اس سورت کے 20 نام ہیں۔ اس سورت کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کی ماں۔ اس سورت کو سورۃ الکنز بھی کہا جاتا ہے، سورہ کافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ کافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ دوسری سورتوں کے بدلے میں یہ کافی ہے، یعنی کہ باقی سورتیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، یہ تمام کے مقابلے میں آپ کو کافی ہے۔ اس سورت کو سورہ شافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ شافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے دیکھا ایک آدمی مرگی کے دورے میں گرفتار ہے، اس کے کان میں یہ سورت پڑی، اس کو فوراً آرام آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا اور یہ سارا واقعہ بیان کیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سورہ شافیہ ہے، ہر بیماری کی دوا ہے، خواہ وہ جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری ہو، تمام بیماریوں کا علاج، ہر پریشانی کا علاج اس سورت کے اندر موجود ہے۔ اب اس سورت کو سورہ صلاۃ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ہر نماز کے اندر ہم اس سورت کو پڑھتے ہیں اور پڑھنا لازمی ہے، نہیں پڑھتے تو نماز نہیں ہوتی۔ اس سورت کو سورہ سوال بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، اور اس میں دعا مانگنے کا طریقہ ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، تمام حمد اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کے بعد انسان اپنی محتاجی کا اور اپنی بندگی کا ذکر کرتا ہے، پھر اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اپنی حاجت عرض کرتا ہے، اور پھر حاجت کے مقابلے میں آخرت کی حاجتیں زیادہ مانگتا ہے۔ اور اس صورت میں شکر بھی ہے، دعا بھی ہے، اور بندوں کو رب تعالیٰ کا شکر کرنے اور دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔